نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم. محترم حاضرین، یہ رمضان المبارک کی آخری جمعہ ہے، تو پھر وہی سبق کو دہرانا ہے جو پہلے دن میں پڑھا. یہی آیت میں نے پیش کی تھی رمضان کی شروع جمعہ کے اندر. اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں سے تم سے پہلی امت پر فرض کر دیے گئے تھے. لعلکم تتقون، لعلک میں شاید کہ تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. شاید اللہ کے کلام میں شاید لفظ آ رہا ہے تمہارے پر متقی اور پرہیزگار بن جانا. روزے کا مقصد کیا رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنایا جائے. اب آپ کس طرح سے اس کو صحیح معنوں میں جو ہے اس کی شرائط کو پورا کریں گے کہ تقویٰ پیدا ہوگا. اگر نہ کریں گے تو تقویٰ نہیں پیدا ہوگا. تقویٰ لفظ آتا ہے اصل میں عربی کے اندر جو ہے ہر لفظ کا ایک روٹ ہوتا ہے، روٹ یعنی مادہ. اس کے 3 یا 4 حرف ہوتے ہیں. 3 حرفی مادہ ہوتا ہے، کبھی 4 حرفی مادہ ہوتا ہے. یہ 3 حرفی وقا یقین کے معنی بچانا، واقن وما لہو من اللہ من واق قرآن میں آتا ہے ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں ہے. تو امام راغب جو ہے جو بہت بڑے کیا ہے لغوی ہیں، قرآن کی لغت لکھی انہوں نے المفردات کے نام سے، تو اس میں ہے جو لکھتے ہیں کہ جو ہے تقویٰ کے معنی اپنے آپ کو خوف کی چیزوں سے بچانا. تقویٰ کے معنی اپنے آپ کو خوف کی چیزوں سے بچانا. کس کا خوف؟ اللہ کا خوف سے بچانا. تو اس لیے کیا سمجھ لیں تقویٰ کے معنی اللہ کا خوف سمجھ لیا کا مطلب مجازن ہے وہ اپنے آپ کو خوف کی چیزوں سے بچانا. تو اللہ کے خوف سے بچانا، اللہ کے عذاب سے بچانا. آدمی کب بچے گا؟ آدمی جب اللہ کی نافرمانی چھوڑے گا. سیدھی بات ہے نا. تب روزہ رکھا کہ آپ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جو ہے آپ اپنے جو ہے ارادے کو استعمال کریں، ہاں کوئی چیز جو ہے شریعت کے خلاف نہ کریں. اللہ کا استحضار کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ موجود ہے، اللہ جو ہے حاضر و ناظر، یہ تمہارے دل میں بٹھانا ہے. اگر آپ نے صحیح معنوں میں اس کی ایکسرسائز کی ہے تقویٰ پیدا ہوگا. اب اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. تقویٰ پیدا ہوا کہ نہیں ٹیسٹ کرو. اب جو جاگنے کے رہتے ہیں کس طرح جاگتے ہیں آپ دیکھو. کس طرح کے مطابق جاگنے ہیں آپ لوگ. آپ کی 2 چیزیں دیکھو. یہ 2 چیزوں پر آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ تقویٰ ہمیں پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. کہ صرف سیدھا بھوکا پیسہ بنتے رہے ہم لوگ، بولو محض بھوکے پیاسے مرتے رہے کہ واقعی ہمارے تقویٰ پیدا ہوا. تقویٰ آپ کو روکے گا. تقویٰ میں بچانا نہیں، غیر شرعی باتوں سے، شریعت کے خلاف باتوں سے تقویٰ آپ کو بچائے گا. اگر نہیں بچایا تو تقویٰ نہیں پیدا. سیدھی بات ہے نا. سیدھی بات ہے کہ جو ہے اگر آپ میں تقویٰ پیدا ہو. اب تو 3 راتیں گزر چکی ہیں، ابھی تو لوگ 27 کو ہی سمجھتے ہیں. اب کس طرح سے یہ لوگ اس رات کو جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں. مطلب جو بھی کام کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے. روزے کا مقصد کیا ہے؟ شریعت کی پابندی کرانا ہے کہ کیا کرانا ہے آپ کو؟ بولو. روزہ کس لیے رکھا جا رہا ہے کہ آدمی شریعت کا پابند بنے. شریعت کی پابندی چھوڑ کے جو چاہے کر ہوتا کیا روزہ ہوتا. ٹھنڈے سے غور کریں ہم لوگ. تو جو شب قدر اس سال سے گزشتہ بیان کیا تھا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. اللہ کو فرماتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاخیر راتوں میں تلاش کرو. تلاش کرنا کیا؟ ٹاس لے ڈھونڈنا ہے. اس میں عبادت کر رہے ہیں. تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں جو ہے عبادت کا اہتمام کیا جائے. تو کیا عبادت ہے؟ خاص عبادت نہیں بتائیں. پھر یہ نہیں فرمایا کہ تم سب مل کر کرو، اجتماعی طور پر کرو، فلاں پروگرام رکھو. کیا کیا پروگرام؟ وہ اخبار اٹھا کر دیکھیں حیران رہ جائیں گے آپ. اخبار اٹھا کر دیکھنے سے جو ہے یہ پروگرام چل رہا ہے، ان کے بیانات ہو رہے ہیں، فلاں ہو رہے ہیں، وہ اس کے مقابلے، وہ مقابلے. کچھ لوگ مشاعرہ
یہ کام یہ کرنا ہے، آپ لوگوں کو بتاؤ. روزے کے اندر تم کو روزے کے ذریعے تمہارے تقویٰ پیدا کیا جا رہا ہے. پیدا کرنے کا مقصد وہ ہے، تمہیں کیا سیکھنے دینا اسے. ایک بچے کو اسکول بھیجے، کچھ نہیں پڑھ گیا تو کیا سکھا رہے تو بولتے نہیں کیا سکھا رہے، انہیں سیکھ رہے تو کیا کریں گے بولو. تو یہ رمضان کے مدرسے میں داخل ہوئے اور ایسے نکل جا رہے ہیں ہم لوگ. اس لیے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال من لم يدع قول الزور ولم يبي فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ روزہ رکھ کر باطل کام اور باطل کلام تمام چیزیں غیر شرعی آ گئی، باطل کلام اور باطل کام، جو چیز بھی شریعت کے خلاف ہے وہ باطل ہے. یہ آپ نے چھوڑا ہے کیا بتاؤ. اب اس کی ٹیسٹ کر کے دیکھ لو. یہ ادھر سے یہاں لائٹنگ ہو رہی ہے، یہاں سے وہاں تک چندے وصول کیے جا رہے ہیں، ہاں مٹھائیاں لائی جا رہی ہیں، کیا کر رہے ہیں رات بھر کچھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ایسے ایسے ہم بھی تو یہ پیدا ہوئے دیکھتے رہے کہ رات میں کس طرح سے لوگ ویسٹ کر دیتے. ایک جو ہے مسجد ہم جایا کرتے تھے تو مسجد کے حسابات چل رہے ہیں پورے سال بھر کا حساب خالی اسی میں پورے سال پھر سب لوگ سوالات کر رہے ہیں، آڈٹ ہو رہی ہے اس پر پورے رات اسی میں گزر رہی. صحیح سر لگا یہ کیا ہے، ارے یہ رات اسی لیے ہے. اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ رمضان کے بعد یہ کام کر سکتے ہیں نہیں پوچھا یہ کام رمضان کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ اسی رات کرنا ہے، یہ ہو سکتا ہے تو پھر بند کرو رمضان کے بعد کرو. حساب کتابات رمضان کے بعد کر سکتے ہیں کرو. اس رات میں بیٹھ کے وہ سب لوگ آ کے بیٹھے ہیں، وہ جو ذمہ دار آدمی ہے چیئرمین ہے سیکرٹری وہ حساب کر رہا ہے، لوگ اس کو پوچھ رہے ہیں فلاں کرو. تو کیا یہ رات اسی لیے ذرا سوچو. تو روزے سے ہم کو کیا حاصل ہوا ہے نہیں ہوا ہے احرادی فیصلہ کر سکتا ہے. یہ رات وہ کس طرح گزار رہا ہے. تو اللہ کے رسول صحابہ کرام سے ائمہ کرام سے یہ رات کو اجتماعی طور پر جاگنے کا جو ہے کوئی ثبوت نہیں ہے. انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر جاگ لینا ہے. کون سی مسجد بستی ذرا بتاؤں مجھے یہاں جو ہے نہیں بھی ایسا نہیں کر رہے انہوں اجتماعی جاگ رہی نہ رہی وہ کیسا معلوم ہوتا تھا تم نہ تو جو تمہاری نمازوں کا عام اوقات ہے اس کو بڑھا دیا تھا لوگ. آج جس کی رات ہے آج نماز دیتے ہوئے کی ہوگا آج جو جس کی رات ہے اس کو ہم ٹائم بڑھائے. کیوں ٹائم بڑھا رہے تم؟ رات کب ہو رہی ہے؟ سورج غروب ہوتی رات ہوئی ثم اتموا الصيام الى الليل رات تک روزہ پورا کرو. سورج غروب ہوتی رات شروع ہوئی حدیث میں تھا نا ثم اتموا الصيام الى الليل. آگے روزے کے احکام میں آتا ہے کہ تم روزے کو رات آنے تک رات کب آتی ہے؟ سورج غروب ہو کے رات آ گئی رات شروع ہو گئی رات 10 بجے شروع ہوئی تمہاری. کیسا رات کا کانسیپٹ کیسا ہے دیکھ رہے ہیں. رات کے بارے میں لوگوں کے 10 بجے رات شروع ہو رہی ہے کسی 11 بجے شروع ہو رہی ہے نہیں 11 ذرا بجے کیوں لوگ آتے زیادہ لوگ آتے اندر وہی کانسیپٹ ہے تمہارا. تو اجتماعی طور پر جاگنے کا بالکل کوئی حکم نہیں ہے. کیا حرج ہے کیا 4 لوگ ملیں گے تو بیکار ہو جائے گا. یہاں چل رہا 4 لوگ پتا کرنا تمہارا جتنے لوگ زیادہ ہوں گے وہ سب چلا جائے گا. جہاں شریعت نے اجتماعی طور پر حکم دیا وہاں اجتماعی کرو. جہاں انفرادی کرے گا انفرادی کرو. تو شریعت کے کام پر چلنا ہے کہ تم اپنے من مانی کرنا ہے. اب نماز یہ ہے جو فرض نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے اس کا ختم ہو گیا. سب نماز پڑھ سکتے تھے کیا پورے نماز سنت اللہ نہیں شریعت نے جتنا حکم دیا ہوتا ہی کرنا ہے. دعا ہے دعا بھی نمازوں کے بعد دعا جو ہے اجتماعی دعا ہے ہی نہیں. وہ امام دعا مانگتے ہیں امام دعا تیرا تو دعا مانگ لے بھائی اس کو لگا دیا ڈیوٹی دیکھ تو امام دعا مانگنا انہیں لمبی دعا مانگ رہا ہے زور سے دعا کر رہا ہے سارے لوگوں کی نمازوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے. کوئی سوچ رہا ہے نہیں تم شریعت پر عمل کرنا سیکھ رہے ہو رمضان میں آ کے کیا ایسے ہی تو جیسے تھے رمضان میں اس سے ویسے نکل جاتے بلکہ اس سے بدتر ہو جاتے. رمضان میں آ کے ہم نے تقویٰ کب سیکھیں گے تقویٰ بولو کس طرح تقویٰ پیدا کیا جا رہا ہے آپ کے اندر. دیکھو جو حلال چیزیں اس سے بچایا جا رہا ہے لیکن تو کھانا حلال ہے پانی حلال ہے نکاح سے بیوی حلال ہے لیکن وہ اس سے بچایا جا رہا ہے تاکہ آگے حرام چیزوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہو جائے. کیوں کوئی چھپ کر کھاتا پیتا کہ دیکھو کون نہیں یہاں کیا ہے مجھے کون دیکھنے والا گٹ گٹ پانی پیا کہ بازار چلا گیا جا کے کسی ہوٹل میں بیٹھی کوئی بھی نہیں کیوں نہیں کرتا بھائی یہ اللہ دیکھ رہے کوئی دیکھ نہیں اللہ تو دیکھتا ہے. تو اللہ اور روزے کے روزہ دے بند کرتے اللہ تعالیٰ دیکھنا بند کر دیتے. کیا اللہ تبارک تعالیٰ روزے کی حالت میں دیکھ رہے ہیں؟ اب انہیں روزہ نہیں اسے میں نہیں دیکھتا جاؤ ایسا کہ اللہ قانون نہیں ہے. اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے ہر وقت ہمیشہ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہے ہیں. یہ تمہارے دل میں بٹھانا ہے تاکہ تم برائیوں سے بچ جاؤ حتیٰ کہ بری راہ سے بچاؤ. اللہ دل کی بات کو جانتا ہے
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، کون پیدا کریں گے؟ ہمیں پیدا کریں گے. اس کے دل میں پیدا ہونے والے خیالات بھی ہم جانتے ہیں. تم کسی کو نہ بول کے کیا کس سے معلوم نہیں، اپنے دل کے اندر کسی کو نہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ، جو اس کے دل میں خیال آتا ہے وہ ہم جاننے والے ہیں. تم کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو بنا سکتے ہیں میں ویسا نہیں ہوں، میں ویسا نہیں ہوں، اور دکھاتا ہوں میں بہت اچھا ہوں، پھر دکھاتا ہوں. اللہ جاننا ہے تو اچھا ہے برا اللہ جانتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا تمہارے دل پر ایک نقش ایسا بٹھا دینا کہ جو ہے آدمی برائیوں سے بچ جائے، ظاہری برائیوں سے بچ جائے، باطنی برائیوں سے بچ جائے. ہاں یہ سب کرنا ہے روزے سے. روزے کا مقصد ہے، ہم نے روزے کا مقصد سیکھا ہی نہیں. ہم نے بس سمجھا کہ جو ہے بس سحری کر لی اور جو ہے اس کے بعد افطار کر لیا، چلو روزہ ہو گیا ہمارا. یہ جو ہے روزے کے مقصد سے غفلت کی بات ہے. اس لیے کم من صائم لیس له من صیام الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیام الا السحر. بہت سے روزہ دار ہیں جن کو سوائے بھوک پیاس کے کیا بھی حاصل نہیں ہوتا. حدیث کے الفاظ ہم کمنٹ نہیں کر رہے، سوچ کے کمنٹ کر دینا، سوچ کے کمنٹ میں نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے رسول کے الفاظ میں بہت سارے روزہ دار ایسا ہیں، کم من بے شمار روزہ دار ایسے ہیں جن کو روزے صرف بھوک پیاسی کیا رہتی ہے. وہ کم من قائم، اور بہت سے نمازی نماز پڑھنے والے ہیں ان کو لیس له من قیام الا السحر. بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کو سوائے رات جاگنے کے، نیند خراب کرنے کے ان کے حصے میں کیا بھی نہیں آتا. بس آئے صرف نیند خراب کر لے کو. وہ تو لوگ تو اب تو معلوم نہیں کیا ہے. پہلے زمانے تو ہمارے بچپن میں سلسلے جاتے تھے، کیا دے رہے ہیں انہیں، کیا میٹھی دینے والا ہے. بس وہ میٹھی لڈو حاصل کرنی ہے، کچھ حاصل کرنے کے لیے جاتے. بس دنیا کے بچے آ جاتے ہیں، آواز پکارا شروع. اور دوسرے مسجدوں کا کیا حال ہے، اب تو تھوڑا سا کم ہو گیا ہمارے جائے مسجد، لیکن یہاں تو اللہ کے وہ ہے ہی نہیں. تو شریعت کی پابندی سکھانا یہ مقصد ہے روزہ رکھوانے سے. پھر بھوکا پیاسا، ارے بھوکا مرنے سے اللہ کیا مزہ آتا ہے جی. بھوکا مرنے تھوڑی سزا دکھ سکتا، سزا تمہارے اندر یہ پیدا کرنا ہے اللہ کے صفات کا احتضار. تقویٰ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ کے ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنت. یہ دیکھو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی اللہ کی صفات، نام سے مراد ہے صفات. من احصاها، ان صفات کو جس نے گھیر لیا. ایسا کہ میں نے گھیرنا ہے، گھیرنا ہے دل میں اتار لینا. ترجمہ خود الگ الگ کرنے کا، یاد رکھا، اس کو جو ہے یہ کیا. تو یہاں گھیرنے کے معنی کیا، دل میں اس کو آدمی کے دل کے اندر وہ نقش جم جائے. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ موجود ہیں، اللہ باخبر ہیں، علیم، اللہ علیم، اللہ خبیر، اللہ شہید، سب قرآن کے الفاظ. تو صفات جو ہیں اب اکثر قرآن کی جو ہے جس نے اس کو عیسیٰ کیا کہ لفظ عیسیٰ کے معنی سادہ ترجمہ کیا، اس یاد کر لیا. تو یاد تو کر لو قرآن کے پہلے سے پہلے ہمارے پرانے قرآن میں، اب نئے قرآن کے اندر پہلے سے وہ اللہ کے نام 99 نام. تو اللہ کے نام، اللہ کا اصل نام تو ایک ذاتی نام ایک ہے اللہ، باقی سب صفات ہیں. وہ آدمی یاد کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بھائی کون دیکھے نہ دیکھے ہونے والا ہے. اللہ جانتا ہے، کون جانے نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے. کتنا آدمی کتنا رہتا ہے، اللہ جان رہا ہے. جو بھی نیکی کر رہا ہے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا ہے، کسی سنانے کے لیے نہیں کر رہا ہے. چندہ پڑا، چندہ ذکر کیا تھا، ایک آدمی کے چندے کا نام نہیں اٹھا، میرا چندہ کہاں ہے، میں دیوں سو اب پوچھانے چندے کے سب عجیب عجیب کام کرتے لوگ. وہ جو چندہ جو وصول کیا ہے اس کے لیے سنا رہا ہے. میرا نام کہاں ہے جی، میں چندہ جو نے تم نے پوچھا کیا کر رہے ہو تم یہ رات. تو رات کس طرح گزارنے دیکھو تم. یہی فیصلہ کر دی کہ تمہارے میں تقویٰ پیدا ہوا کیا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد عید ہے. عید کی سنتیں کیا ہیں یہ بھی صاف صاف بیان کی گئی، کوئی موقع نہیں رکھا گیا. پہلے تو اللہ کے رسول جیسا کیا صحابہ کرام نے کیا، اس کے بعد ائمہ نے اس کو پورا کیٹیگرائز کر دیا تاکہ ہم لوگوں کو آسانی ہو جائے. یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ سب ائمہ نے کر دیا. بات ہمارے لیے آسانی ہونا چاہیے نا. کیا کرتے تھے ہمیں بڑھ کو اسے کیا کیٹیگری دینا عوام تو عوام ہم لوگ کتنے بڑے عالم اتنے بڑے عالم نہیں بن سکتے. وہ اس دور کے قریب تھے، صحابہ کرام کے شاگرد تھے. جتنے ائمہ ہیں صحابہ تابعین کے شاگرد ہیں نا، وہ لوگ ان کو دین کی زیادہ سمجھ تھی. وہ ایسے خیر القرون بہترین زمانے کے لوگ تھے وہ لوگ. انہوں نے سوچ کے کیا کرنا چاہیے، اس کو کیا دینا چاہیے، اس کو یہ دیں گے، اس کو یہ درجہ دیں گے، اس کو فرض قرار دیں گے، اس کو جو ہے سنت قرار دیں گے، اس کو جو ہے واجب قرار دیں گے.
تو عید کی چیزیں کیا ہیں، کیا کرنا ہے عید کے دن، وہ سب کیٹیگریز کر دیا گیا ہے۔ تو اب عید کا نقشہ بھی بگڑ چکا ہے، کیا کہ ہر آدمی وہ جو ہے وہ آ رہا ہے، سیاسی لوگ آ رہے ہیں، سیاسی تقریریں ہو رہی ہیں کیا معلوم عیدگاہ کے اندر گل پوشی ہو رہی ہے فلاں۔ اللہ کے رسول مکہ سے مدینہ چلے گئے تو جو ہے وہاں دو دن تو منائے گئے، قدیم علیہ وسلم من المدینہ وہم یلعبون فی یومان، 2 دن وہاں لوگ کھیل تماشا کرتے تھے نا، ان کو یہ عید اسلام سے پہلے ما حضن الیومانی، کیا دن ہے تم لوگ یہ کرتے ہو؟ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے آنے سے پہلے ہم کر رہے ہیں، کننا نلعب فیہما فی الجاہلیۃ، ہم نے جاہلیت میں سب کرتے تھے وہی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ہاں قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، تو اللہ نے تمہیں ان 2 عیدوں کے بدلے 2 اور عیدیں دی دی، ایک عید الاضحیٰ ہے جو 10 ذوالحجہ کو آتی ہے، ایک عید الفطر ہے جو رمضان ہی ختم ہو رہا ہے، اس سے بہتر چیزیں تم کو دی ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے کیونکہ اثرات دوسرے قوموں کے تھے تو اجمی لوگوں کی طرح نوروز اور مہرجان، نوروز اور مہرجان یہ 2 عیدیں منایا کرتے تھے عرب کے لوگ بھی، ان کا دیکھا دیکھی۔ تو یہ ان دنوں کے اندر کیا ہوتا تھا، آب ہوا معتدل رہتی تھی، موسم جو ہے خوشگوار رہتا تھا، بس کیا جمع ہوئے کھیل تماشے کھانا پکانا سب کرتے تھے، کوئی مقصد نہیں تھا۔ یہاں مقصد کے ساتھ آپ نے 1 مہینہ روزے رکھے، اللہ نے بڑی توفیق دیا ہم کو 1 مہینہ روزے رکھنے کی، راتوں میں نماز پڑھنے کی، قرآن سننے کی، ہاں تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کی نماز پڑھیے، 2 رکعت نماز پڑھو اللہ کی۔ ہاں اگر اللہ توفیق دے تو کیا روزے رکھ سکتا ہے انسان؟ اللہ توفیق کیا نماز پڑھ سکتا ہے انسان؟ ہاں سب اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے انسان جو کر رہا ہے اللہ کی توفیق سے نہیں ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی ہیں یا 2 بچے ہیں، تم آپ کی ایک بچہ پابند ہے ایک بچہ پابند نہیں، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کی توفیق، اس کو توفیق ہو رہی، اس کو توفیق نہیں ہو رہی، کیوں توفیق نہیں ہو رہی؟ وہ اللہ کو نے کیا کہ اندر اس کو ڈیفیکٹ ہے، یہ نہیں چاہتا تو کیسے توفیق ملے گی؟ جو چاہتا ہے اس کو توفیق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو رمضان کے اندر روزے رکھنے کی، نمازوں راتوں کو نماز پڑھنے کی، قرآن سننے کی، دعا کرنے کی، ہاں راتوں میں جا کر عبادت کرنے کی جو توفیق دی ہے، اس پر شکریہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ عید الفطر ہے، اب جو ہے روزے کا ختم ہو گیا، روزہ افطار کیا گیا ہے، عید الفطر روزے ختم ہونے کی عید، چلو اللہ کا شکر ادا کرو، آؤ سارے مسلمان، ہاں کیونکہ سارے لوگ پورے معاشرہ جو ہے رمضان میں تھا، اب سب لوگ مل کر جو ہے اللہ کا شکر ادا کریں، یہ حکم دے گا سارے لوگ۔ تو 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی، ہاں اور خطبہ ہوگا، اس کے بعد سب چلے جائیں گے۔ عید کی سنتیں جو لکھی گئی ہیں بہتر سے بہتر رہنے مسلمان، اس طرح ہر قوم کے پاس کچھ نہ کچھ تہوار ہوتے ہیں، ہمارے قوم کا تہوار یہ، تو ان کے پیچھے ان کے عقیدے جڑے ہوتے ہیں، معلوم ہے؟ جو بھی آپ دیکھیں گے جتنی بھی جو قومیں ہیں جو عید کرتی ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مذہبی عقیدہ جڑا ہوا ہے، دیوالی ہے، دسہرہ ہے، فلاں ہے، تو اس کے پیچھے کچھ غلط عقیدہ، ان کا مشرکانہ عقیدہ جڑا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس کوئی مشرکانہ عقیدہ نہیں، کیا اس کے اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ ہم کو جو ہے تو نے توفیق دی، اس ماہ رمضان کے اندر جو ہے ہم کو تو نے قرآن مجید عطا فرمایا، ہاں جو سب سے بڑی نعمت ہے دنیا کی، دنیا آخر سب سے بڑی نعمت ہے قرآن مجید ہے، وہ ہم کو عطا ہوا ہے۔ تو یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کرنا چاہیے مسلمان، ہاں تو وہ جو ہے سب ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ عید ہماری شریعت کے مطابق ہوئی ہے، بتاؤ عید کو سمجھے نئے کپڑے کا فکر لگے، نئے کپڑے کی ضروری نہیں، کہاں شریعت میں لکھا ہے نئے کپڑے کی، کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو بہتر کپڑا ہے پہن لو، پاک صاف جو کپڑے تمہارے لیے پہن لو، کچھ کھانا پکانا ہے تو پکاؤ، میٹھی چیز پکاؤ، جیسے روزے ہیں، ہاں کچھ میٹھی چیز کھا کر جاؤ، یہ حکم دیا گیا۔ پھر اس عید کے لیے خاص عید الفطر کی صدقہ فطر عطا کرو۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ الصیام من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو لازم قرار دیا تمام لوگوں پر جو اس دن صاحب نصاب، اس دن سال بھر صاحب زکوٰۃ کو دینے کے لیے سال بھر اس کے لیے ہونا ہے، صاحب نصاب ہونا ہے۔ آج جس کے پاس صاحب نصاب کی حیثیت اتنا مال ہے تو اس کو زکوٰۃ جو صدقہ فطر دینا چاہیے، اپنی طرف سے دینا چاہیے، پھر اپنی جو اس کے زیر کفالت ہیں اپنے بچوں بیویوں کی طرف سے دینا چاہیے۔
کتنا دینا ہے؟ تو وہ جو ہے ایک سا کھجور تھا، اس کے بعد اس کی قیمت جو ہے لگائی گئی، تو نصف سا جو ہے ہمارے علماء نے حساب لگایا کہ 1.25 سے لینا 2.25 کلو، 2.25 کلو گیہوں، یہ اس کی قیمت۔ تو کن کو دینا چاہیے؟ جن کو زکوٰۃ دیتے ہیں انہیں کو دینا ہے، تاکہ مسلمان۔ تو اللہ کے رسول نے صدقہ فطر اس لیے فرض ہے کہ روزوں کے اندر جو بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اس غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے جو ہے یہ مقرر کیا گیا ہے، اور پھر دوسرا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان غریب ہیں ان کی بھی عید ہو جائے۔ جو لوگ صاحب عزت میں عید کر رہے ہیں، باقی لوگ کیا کریں؟ تو کچھ لوگ ضرور غریب ہوں گے، بلکہ اکثر تعداد غربا کی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے اپنی طرف سے ادا کرو، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی ادا کرو۔ تو عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر دینا یہ بہتر ہے، نہیں دیا تو بعد جا کے دینا پڑے گا، یہ اب نہیں دے ایسا نہیں چھوٹے گا، نہیں ہو عید ہونے کے بعد اگر نہیں صبح نہیں نکالا ہے تو نکالنا چاہیے، وہ پہلے بھی نکال سکتے، 2-4 دن پہلے بھی نکال کے دے سکتے۔ تو صدقہ فطر جو ہے اس عید کو ادا کرنا ہے، تو اپنی طرف سے ادا کرے۔ تو کتنا ہونا چاہیے کہ اپنے پاس اگر حساب لگا کے دیکھے کہ 52.5 تولے چاندی کہ اتنا کوئی سامان اپنے پاس گھر کے اندر ہے، اکثر لوگوں کے پاس ہوتا ہی ہے 52.5 تولے چاندی، 30,000 کا سامان گھر میں آسانی سے موجود ہے۔ تو جن لوگوں کے پاس اتنا سامان ہے اس دن عید کے دن، تو وہ لوگ چاہیے کہ جو ہے وہ صدقہ فطر دیں 2.25 کلو گیہوں۔ اب 2.25 کلو گیہوں جو ہے اندازہ جو ہے 35 کے حساب سے بولے تو 70 روپئے 60 روپئے، کچھ علماء جو ہے رونٹ دیا، تو جو کھانے میں دے دو، آپ کو معلوم ہی ہوگا گیہوں کیا کلو ہے، اب 35 روپئے، 35 حساب سے جو ہے 2 کر دیا تو راؤنڈ کر دیا تو 2 کلو کے حساب سے دے دو 70 روپئے ہو، ایک آدمی کے لیے 70 روپئے کے حساب سے، یا تو گیہوں دے دو جو کھا رہے ہیں۔ تو پہلے تو وہی اناج جمع کر کے رکھتے تھے لوگ، دیتے تھے، پہلے ہمارے بچپن میں جو ہے اناج جمع کر کے جو ہے وہ دیتے تھے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ جو ہے اس کی رقم دی جائے تاکہ ان کی اپنی ضرورتیں کیا ہیں پورا کریں۔ یہ تو گیہوں دے تو گیہوں پیس کے جو ہے پکا کے جو ہے وہی کھانا پڑے گا ان کو، دوسری ضرورتیں ان کی کیا ہیں کس کو معلوم؟ تو اس لیے بہتر ہے اس کی قیمت دی جائے۔ تو صدقہ فطر جو ہے دینا ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کی جو ہے روزے قبولیت کی بارگاہ سے ابھی جو ہے پہنچے نہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ جو آدمی اس دن صاحب نصاب ہے اس کو ضرور صدقہ فطر دینا چاہیے۔ تو ایک طرف تو اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اور ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے بھلائی کرنا ہے، احسان کرنا ہے۔ تو اللہ کی حضور نماز ادا کی اور اس سے پہلے جس کو ادا کر دیا، پھر اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے جو لوگ ہیں تو مصافحہ اور معانقہ عید کی سنتوں میں نہیں ہے، اگر اسی دن ملاقات ہے تو کر سکتے۔ اب کوئی آدمی گاؤں سے آیا ہے، مصافحہ اور معانقہ کب ہے؟ ملاقات کی ہوتا ہے، اب آپ ملاقات کیے تو یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، اس سے جو ہے کیا سب مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب اس کے بعد مل کر ہی آئے ہیں، مل کر بیٹھے ہیں، سب دن بھر ملے، ابھی تو نہیں شروع، بیٹھے بیٹھے مسافر چل رہے ہیں، ٹھہرے ٹھہرے مسافر چل رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، نہیں ہے۔ تو عید کی شکل ہی بگڑ گئی، وہ امام کو تو ایسے ہجوم ہو جاتا ہے، ٹوٹ پڑتے ہیں اس پر۔ ملاقات اگر ہو رہی ہے تو اس دن اگر ملاقات ہو رہی ہے تو کرو۔ کچھ آدمی گاؤں سے آ گئے ہوں گے، ممکن ہے ملاقات ہی نہیں ان سے، چلو ملاقات کرتے ٹھیک ہے۔ تو عید کے دن مصافحہ اور معانقہ عید کی سنتوں میں سے نہیں ہے، عید کی سنتوں میں سے مصافحہ اور معانقہ نہیں ہے۔ مصافحہ معانقہ بھی اللہ کے کب کرتے تھے؟ کوئی گاؤں سے آتا تو معانقہ ہوتا، روز روز معانقہ نہیں کرتے تھے، وہ ہے گلے سے مل رہے ہیں، اور پھر راستوں میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ٹھہرا کے ملنا ہو۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ 2 خاص چیزیں عید کے اندر ہے۔ تو یہ عید ہم پہلے عید کے معلوم ہی نہیں، سنتیں کیا معلوم نہیں، کیا نہیں، اب بتایا جائے تو عمل کرنے تیار نہیں ہے بھی۔ تو تقویٰ پیدا ہونے کے بعد جو ہے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو واقعی یہ چیزیں کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، یہ بھی جانا ضروری ہے ہمارے لیے۔ تقویٰ کیسے کیا چیزیں کرنا ہے کیسے جاننا کہ نہیں، وہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتا آدمی، جب بتایا جاتا ہے تو یہ بھی عمل نہیں کرتا، یہ بھی افسوس کی بات ہے۔ تو پوری کتابیں جو بھی کتاب اٹھا کر دیکھو، عید کی سنتیں لکھی ہوئی ہیں، نہائے دھوئے، غسل کرے، پاک صاف کپڑے پہنے، ایک راستے سے جائے دوسرے راستے سے جائے، جاتے ہوئے تکبیر پڑھے، تکبیر تشریق آہستہ سے پڑھتا چلا جائے، پھر عیدگاہ میں جو ہے نماز پڑھے 2 رکعت،
تو عام طور پر جو ہے جو خطبہ ہوتا ہے خطبے کے اندر دعا ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ نے دعا نہیں کی. اگر دعا کرنا ہی ہے تو نماز کے بعد دعا کی جائے. دوسرے خطبے کے اندر جو ہے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، اے اللہ تمام صحابہ کرام پر، اس پر تو سارے ایمان والوں کے لیے بھی دعا ہو جاتی ہے. تب وہ لوگ سمجھ جاتے تھے کیا خطبے میں دعا ہوگی، اس کی دعا کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے لوگ. تو بعد لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیا خطبہ ہے، خطبے میں کیا کہا گیا نہیں معلوم. اس لیے دعا کے بعد اس کے بعد جو ہے خطبے کے بعد ایک لمبی دعا ہو رہی ہے، یہ جو ہے غلط. دعا کرنا ہی ہے تو فقہ نے لکھا ہے کہ نماز کے بعد دعا کر لو، اور دعا جو ہے آہستہ سے کر لو. ہر آدمی اپنی دعا کر لے. عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ اسی دعا، لمبی چوڑی دعا، چیخ چیخ کر، وہ یہ جو صحیح شکل ہے وہ بگڑ گئی. یہ بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، سنت کے مطابق جو کچھ کرنا ہے وہ نہیں ہو رہا ہے. تو جب عید ایسی چیز ہے جو ہمارے ایک سمبول ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی تو کیا چیز صحیح ہوگی بتاؤ. جو رات اتنی اہم رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس کو ہم نے بگاڑ دیا، اس کی شکل بگاڑ دی، عید کی شکل بگاڑ دی. اب تقویٰ کہاں سے ڈھونڈو؟ کیا ہوا ہمارے روزوں کا حاصل دیکھ رہے ہیں؟ تو ہم نے صحیح معنوں میں روزے نہیں رکھے، ایکسرسائز نہیں کیا ہم نے. روزے سے جو چیز حاصل کرنا چاہیے تھا، آپ محنت کریں گے، ایکسرسائز کرنا چاہیے اس کو. کیا روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ ساری چیزیں غیر چیز سے بچنا ہے. ہم لوگ بچنے کی فکر کی، جاننے کی کوشش کی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. جاننے کی کوشش کی، کوئی بھی جاننے کی کوشش نہیں کی. ساری کتاب میں کس کتاب میں لکھا ہے کہ مسافہ کرو مانا کرو؟ کسی کتاب میں لکھا ہے کہ بتاؤ. یہ تو ہم پہلے سب سے پہلے مسافہ مانا کر بیٹھ جائیں گے اور کیا کریں. کہاں ہے نہیں. چپ، رواجی طور پر بہت ساری چیزیں چل پڑی ہوئی اور سب چیزیں رواجی ہو کر رہ گئی. اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو جو ہے اس کی صحیح شکل کیا ہے وہ لوگوں کو معلوم نہیں. مقصد سے بھی غافل ہو گئے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کرنے آئے ہم لوگ. ایسا عظیم مہینہ اللہ نے ہم بتایا، ایسی راتیں 1000 مہینوں والی راتیں وہ پوری امت دوسری امتوں کو نہیں دی. دوسری امتوں کو جو نہیں دی تھی اللہ نے ہم اس امت کو دی. اللہ کے بولے اللہ میری امت کی عمریں چھوٹی کر دی، کیا عمل کرے گی میرے بات؟ اچھا تمہاری امت کو ہم دیں گے، جاؤ شب قدر ایک رات کا جو ہے عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کے برابر ہوگا. کیا کر رہے ہیں عبادت؟ بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں ہم لوگ. رات مل کے جاگ رہے ہیں، لائٹنگ ہو رہی ہے. یہاں سے لائٹنگ دیکھو، یہاں سے لائٹنگ چلی ہے. شریعت کے خلاف ہے. شریعت کے خلاف چیزیں سب کر رہے ہیں ہم لوگ. تو تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہی نہیں ہوا ہے. روزہ رمضان آیا بھی گزر بھی رہا ہے، پھر یہ رات کو اسی یہ اور ایک جمعہ جمعۃ اللہ بھی کوئی نہیں ہے. آخری جمعہ، ہر مہینے کی آخری جمعہ ہے. کیا کرتے ہو؟ کوئی خاص احکام جمعۃ الوداع کے نہیں ہیں. کچھ لوگوں نے ایسے جو ہے خطبے پڑھتے تھے، الوداع رمضان، افسوس، وہ یہ افسوس کرے نہیں کیا. اللہ کے رسول صحابہ کرام وغیرہ سے چیزیں ثابت نہیں. شکر کرنا ہے، اللہ کا احسان ماننا ہے، خوش ہونا ہے کہ اللہ نے ہم کو مہینہ عطا فرمایا. اسی جو ہے ہم کو جو ہے رمضان المبارک پہ ایسی چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، اپنی رحمتیں اپنی برکتیں ہم پر نازل فرمائی. یہ شکر کرنا ہے، نہ کہ جو ہے افسوس الوداع رمضان، الوداع رمضان. یہ بھی نہیں ہے حضرت. تو اگر صحیح معنوں میں روزے کا مقصد ہم رکھ کر ہم نے روزے رکھے ہیں تو یقین ہمارے تقویٰ پیدا ہوگا. اور یہ تقویٰ اسی سے دل سدھرتا ہے. معلوم اب تقوی کے بارے میں اور جو تفصیل بیان کرنا نہیں ہے. تو دل سدھرتا ہے تو تقوی سدھرتا ہے. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ ہاں ہونا الگ، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. دل سدھرنا ہے، دل ہی سدھرانے لوگوں کا بس. ظاہری طور پر روزے رکھ لیے ہیں اور رمضان میں ختم ہو رہا ہے. تو بہرحال آپ سب لوگوں کو بس یہ توجہ دلانا ہے کہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی حد تک آپ کے روزے جو ہے صحیح معنوں میں آپ نے روزے کا مقصد سمجھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے روزے کا مقصد سمجھتے ہوئے اور رمضان المبارک کی جو ہے تمام فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیر شرعی باتوں سے کاموں سے بچنے کی توفیق